الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. کہ گوشت کے کتنے حصے کیے جائیں، یہ بھی بڑا کریٹیکل مسئلہ ہے. تو کوئی صحیح حدیث تو دور کی بات، ضعیف روایت بھی نہیں ہے کہ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک غریبوں کے لیے، ایک اپنے لیے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنا مستحب ہے. ایک اپنے گھر والوں کے لیے، دوسرا غریب فقراء مساکین کے لیے، اور تیسرا اپنے دوست احباب کے لیے. یہ عمل مستحب ہے اور اس کا استحباب حدیث مبارکہ سے ثابت ہے. حدیث دیکھیے، مشہور محدث فقیہ حضرت علامہ ابن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فی صفت اضحیۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کی تفصیل بتلاتے ہوئے ارشاد فرمایا، یطعم اہل بیتہ الثلث، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو 1/3 حصہ کھلاتے تھے. وَيُطْعِمُ فُقَرَاءَ جِيرَانِهِ الثُّلُثَ، اور 2/3 فقراء کو، پڑوسیوں کو کھلاتے تھے. وَيَتَصَدَّقُ عَلَى السُّؤَالِ بِالثُّلُثِ، اور صدقہ کرتے تھے 1/3 حصہ مانگنے والوں کو. رواہ الحافظ ابو موسیٰ الاصفہانی فی الوظائف وقال حدیث حسن. اس روایت کو حضرت امام ابو موسیٰ اصفہانی نے نقل کیا ہے اپنی کتاب الوظائف میں، اور کہا کہ یہ حدیث حسن ہے. آگے علامہ ابن قدامہ فرماتے ہیں، اور اس وجہ سے بھی کہ یہی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے، اور ان دونوں کا مخالف ہمیں صحابہ کرام میں کوئی نہیں ملا. تو گویا کہ اس بات پر اجماع ہے کہ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں گے، جیسا کہ بتلا دیا گیا ہے. المغنی لابن قدامہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 448. المغنی لابن قدامہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 449. اس روایت سے واضح طور پر معلوم ہو گیا قربانی کے 3 حصے کرنے چاہیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے ضرورت مند پڑوسیوں رشتہ داروں کے لیے، اور مانگنے والوں کے لیے. یہ عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے، عمل سے ثابت ہے. لہذا انجینئر مرزا جہلمی جاہل کا یہ کہنا کہ یہ تقسیم کسی ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے، یہ بالکل باطل ہے. انجینئر مرزا جہلمی دعوے تو ایسے کرتا ہے حدیث پاک کے بارے میں بڑے بڑے، جیسا یہ کہ امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کی خالہ کا بیٹا ہو، اور آتا جاتا اس جاہل کو ہے کچھ نہیں. جب تمہاری حدیث مبارکہ کی کتابوں پر گہری نظر نہیں ہے، وسیع مطالعہ نہیں ہے، تو تمہیں اس بارے میں گفتگو کرنی ہی نہیں چاہیے. ہاں البتہ اس کے ساتھ یہ مسئلہ بھی یاد رہے کہ احناف کی کتب میں اور فقہ کی دیگر کتب میں لکھا ہوا ہے کہ ایسا کرنا مستحب ہے. اگر قربانی کرنے والا صاحب سارا گوشت ہی گھر میں استعمال کر لے تب بھی اس کے لیے جائز ہے.